بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں، نماز کی پہلی صف میں کیا خیر و برکت ہے اور کیا فضیلت ہے، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے اور اس فضیلت کا حاصل کرنے کے لیے لوگ دوڑیں گے، لیکن ظاہر ہے 10 آدمی اذان نہیں دے سکتے ایک ساتھ، 10 آدمی پہلی صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے، کسی کو پہلی صف میں کھڑا ہونا ہوگا، کسی کو دوسری صف میں۔ اب اس کی سبیل سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ قرآن اندازی کی جائے، تو قرآن اندازی کی ضرورت پڑے تو لوگ قرآن اندازی کریں گے، اگر لوگوں کو ثواب پتہ چل جائے، خیر و برکت معلوم ہو جائے۔ اور فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ نماز میں جلدی پہنچنے کا کیا ثواب ہے، فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، جو بھی نماز ہے، اذان ہوئی، اذان کے ساتھ ساتھ پہنچ جائیں یا اذان سے پہلے پہنچ جائیں، اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ اگر لوگوں کو اس کی فضیلت صحیح طور پر معلوم ہو جائے تو دوڑیں گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے۔ اور فرمایا کہ عشاء کی نماز اور اس طرح فجر کی نماز کے اندر کیا فضیلت ہے، ان کی جماعت میں کیا فضیلت ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو دوڑے دوڑے آئیں گے، اور اگر کسی کو آنے میں تکلیف ہو اور اس کے پاؤں شل ہوں، گھسٹ کر آنے کی ضرورت پڑے تو گھسٹ کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ثواب جو رکھا ہے اس کو پردے میں رکھا ہے، مستور کر رکھا ہے، تاکہ ہمارے ایمان کی آزمائش بھی ہو جائے کہ ہم اللہ کی بات کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ ایمان بالغیب کہتے ہیں نا، کہ ایمان غائبانہ ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو کچھ فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا، اس پر غائبانہ ایمان ہونا چاہیے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس میں فضیلت ہے تو مان لینا چاہیے۔ اب ان میں سے ہر ایک فضیلت ایسی فضیلت ہے کہ اگر دنیا کی ساری دولت اس کے مقابلے میں آ جائے تو کچھ نہیں۔ اتنی بڑی فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس انداز سے ترغیب دی، اندازہ لگائی کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے کی کیا فضیلت ہے، کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں بیٹھنے اور نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اور لوگوں کو اس کے لیے قرآن اندازی کی ضرورت کرنے کی ضرورت پڑے تو قرآن اندازی کریں گے، پھر بھی جو ہے اس فضیلت کو حاصل کریں گے۔ اور سویرے سویرے یا گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز کے لیے اور جمعے کی نماز کے لیے جلدی پہنچنے کی کیا فضیلت ہے، لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے تو دوڑ پڑیں گے۔ اور رات کو عشاء کے وقت بہت سارے لوگ منافقین کے اوپر کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز بڑی بھاری ہوتی تھی، جلدی جلدی کھانا کھاتے تھے اور سو جاتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی آج بھاری ہے کہ لوگ کام سے آتے ہیں، ذرا کچھ جو ہے تکلیف ہوئی، تھکاوٹ ہوئی تو بیٹھ گئے اور نماز میں نہیں پہنچے۔ تو عشاء کی نماز میں پہنچنے کی فضیلت اور فجر کی نماز میں پہنچنے کی فضیلت کس قدر ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو گھسٹ کر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یقین پیدا ہمارے دلوں میں فرما دے اللہ تعالیٰ کہ ہم ان فضیلتوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔